بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کے 69 اقصاد سن چکے ہیں، آپ قسط 70 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، اس کے بعد کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازماً کیا کیجیے۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ جبکہ اس کا دستے رات جبار ماہی بھی پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ گورچا کے خلاف چارج شیٹ بننے میں کتنی دیر لگنا تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ گورچا پولیس سے رابطہ کرنے تک کسی ماہر وکیل سے اپنی بریت کا بندوبست بھی کروا چکا ہوگا۔ میرا مزید وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں کیا اور اٹھنے کی اجازت چاہی۔ جاتے وقت ایس پی صاحب نے گل بادشاہ اور مجھے ایک بار پھر تسلی پر امید رہنے کی تلقین کی۔ جب ہم اس کی رہائش گاہ سے نکلنے لگے تو میرا اندر شکست اور ریخت کی کیفیات کا شکار تھا۔ سارے راستے میں خاموش رہا۔ گل بادشاہ کی رہائش گاہ پہنچ کر بھی مجھے ایک چپ سی لگی رہی۔ میں آرام کرنے کے بہانے اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ طارق نے ابھی تک فون پر کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ رومی بھی بستر پر دراز سی تھی۔ اس نے مجھ سے حمیرہ والی بات پر سوری کر لیا تھا اور میں نے بھی درگزر سے کام لیا تھا۔ اس وقت رومی اور طارق کا ساتھ بھی غنیمت ہی تھا، ورنہ میں کیا تھا اور کیا کر سکتا تھا یہ مجھے پتا تھا۔ لیکن طارق کا یہ عمل مجھے اب چڑھانے لگا تھا۔ رات 8 بجے اس نے گل بادشاہ کے فون پر رابطہ کیا اور اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا ملازم ہمیں فون دے گیا۔ فون میں نے لیا تھا۔ رومی بھی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہلو، ہاں طارق بولو، میں سیف بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تم لوگ آج ایس پی صاحب سے ملے؟ دوسری جانب سے طارق نے سوال کیا تو میں نے اسے سب بتا دیا۔ چند ثانیے دوسری جانب پرسوچ سی خاموشی طاری رہی، پھر اس کی گہری ہمکاری ابھرنے کی آواز ہوئی اور وہ عجیب سے لہجے میں بولا، مجھے پہلے ہی اسی بات کا اندازہ تھا۔ تمہیں ہر بات کا پہلے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے مگر تم کچھ بتاتے نہیں ہو۔ میں جیسے اس پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ میری ترش روئی کو بھی محسوس کیے بغیر وہ نہیں رہ سکا اور بولا، کیا بات ہے یار، بڑے تلخ ہو رہے ہو؟ تو اور کیا کروں، اتنی جھک ماری کہ ہم نے مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ وہی کچھ رہا ہے جو گوھر شاہ کے حق میں جاتا ہے۔ ہم تو بس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اس پر تم بھی خواہ خواہی پراسرار بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں لمحہ بھر کو رکا تو طارق نے کہا، نکالتے رہو اپنا غبار، جب تمہارے دماغ سے دھواں نکل جائے گا تبھی تم میری بات سمجھ پاؤ گے۔ مجھے کوئی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یار، میں واپس لاہور جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بیزاری سے کہا، لاہور اب جا کر کیا کرو گے؟ حمیرہ تو جا چکی بیرون ملک، طارق بولا اور میرا پارا پھر آسمان کو چھونے لگا۔ حمیرہ یار، تم نے اور رومی نے تو اسے جڑ بنا دیا ہے۔ میں تقریباً چلا کر بولا، تم دونوں کیا سمجھتے ہو کہ اس کے چلے جانے سے میں مایوس اور چڑچڑا ہو گیا ہوں؟ ہرگز نہیں، مجھے تو اس کا اندازہ پہلے ہی سے تھا کہ میرے اور حمیرہ کے راستے شاید جدا ہیں، اور میں خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ یہاں نہ رہے جب تک میں اپنے بھائی عادل کے قاتلوں کو ان کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ لیکن تم اور رومی ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ کیا رومی نے بھی یہی کچھ کہا تھا؟ طارق نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، ہاں، اس نے بھی میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اسے جواب دیتے ہوئے میں نے رومی کی جانب شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پوچھو کہ وہ کب آئے گا اور وہاں کیا کر رہا ہے۔ رومی نے درمیان میں مجھے ٹوک دیا۔ وہ بھی شاید حمیرہ کے موضوع کو ترا دینا چاہتی تھی۔ لو تم خود ہی بات کر لو، کہتے ہوئے میں نے سیل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ ریسیور اسے تھما کر میں دانستہ ناراضگی دکھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ رومی فون پر طارق سے میری ناراضگی کا ذکر ضرور کرے گی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی مجھے حمیرہ کے حوالے سے چابک لگانے کی کوشش کرتا تو مجھے برا لگتا تھا۔ آخر رومی اور طارق نے یہ کیوں سمجھ رکھا تھا کہ میں حمیرہ کی جدائی یا اس کے خیال کو اپنے اہم مشن پر ترجیح دے سکتا ہوں، جبکہ میں بارہا اشارتاً ہی صحیح بلکہ عملی طور پر بھی ان دونوں کو یہ دکھا چکا تھا، باوجود اس کے کہ ان کا حمیرہ کے حوالے سے ایسی بات کہنا مجھے برا لگا تھا۔ حمیرہ کو بھلانے کے لیے میں جس عذاب سے گزرتا رہا ہوں وہ میرا ہی دل جانتا تھا۔ تنہائی میں آ کر بیٹھا تو میرے ذہن کو ایک کچوکا سا لگا۔ احساس ہوا کہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ حمیرہ اب بھی میرے تصور میں موجود تھی، دل کے کسی صنم خانے میں۔ اس کا بت اب بھی میں نے لاشعوری طور پر تراش رکھا تھا۔ اسے جھٹلانے کی بار بار شعوری کوشش مجھے لاشعوری طور پر پھر اس کا خیال آباد کرنے کا سبب بنا رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرا مزاج چڑچڑا ہونے لگتا تھا۔ رومی اور طارق اگر حمیرہ کے حوالے سے کوئی بات کرتے تو میرے چڑھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھے اور میں ناکام۔ تنہائی میں انسان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خیالات اور سوچوں کی آپ و آپ ہی یلغار ہونے لگتی ہے۔ ایسے ہی میں مثبت سوچیں منفی خیالات پر حاوی بھی ہونے لگتی ہیں۔
انسان کو صحیح اور غلط کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مجھے بھی لگا کہ میں رومی اور طارق سے اس طرح ناراض ہو کے غلطی کر رہا ہوں۔ میرے اندر کا غبار ذرا کم ہونے لگا تو میں جیسے دھلنے کے عمل سے گزرنے لگا۔ میں جس کمرے میں آ کر بیٹھا تھا یہ وہی کمرہ تھا جہاں ہم گل بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ میں سر جھٹک کر اٹھا اور واپس اسی کمرے میں جانا چاہتا تھا جہاں رومی موجود تھی کہ میں چونک پڑا۔ دروازے پر رومی فون پکڑے کھڑی تھی اور میری جانب تکے جا رہی تھی۔ موڈ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہولے سے کہا۔ لہجے میں خفت تھی۔ لو پھر طارق تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے فون میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کان سے لگاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رومی بھی میرے پیچھے پلٹ آئی تھی۔ میں فون پر طارق کو ہیلو کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اتنی تلخی؟ دوسری جانب سے طارق نے جیسے مجھے گھرکنے کے انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ بھی مجھے تھوڑا سا بدلا ہوا محسوس ہوا، جیسے اسے بھی میرا رویہ تکلیف دے لگا ہو۔ کچھ نہیں، چاہے ذہن پر تھکن سوار ہو گئی ہے، میں نے بات بنائی۔ میں اب خود شرمندہ تھا، سمجھتا تھا کہ جس مہم پر ہم تھے اس میں رومی اور طارق مجھ سے زیادہ اہم تھے۔ خود میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ اب تک بھی جو کچھ ہوا تھا وہ انہی کے طفیل میں ہوا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ پھر اجنبی اور تلخ سے لہجہ میں بولا، یہ تھکن نہیں ہے، مجھے یا رومی کو جل دینے کی کوشش مت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا رہے جیسا تم چاہ رہے ہو؟ یہ چٹکی بجائی اور خونی سوداگر ختم۔ یہ ویڈیو گیم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنی جانیں داؤ پر لگا رکھی ہیں، ہم ایک طویل محاذ کی پچ پر ہیں اس وقت۔ یار تم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، ایسی بات نہیں ہے، میں نے خود کو مزید تھیما کیا۔ ایسی ہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پھر تلخی سے بولا، اور اس بار میں جو اپنے غبار کو مدھم کرنے کی خاصی کوشش کر رہا تھا وہ پھر نیچے جاتے جاتے کسی کھولتے پانی کے برتن کی طرح دوبارہ ابلنے لگا۔ پھر بھی میں ضبط سے ہی کام لیتا رہا۔ رومی البتہ ہم دونوں کی ترش روئی پر ہونٹ کاٹنے لگی، وہ پریشان دکھائی دی۔ رومی بتا رہی تھی کہ واپسی میں تم نے میری خوب غیبتیں کی ہیں۔ میرا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، خود مجھے بھی اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا جب تک میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال دوں گا، اور بھلا پھر میں رومی اور تم سے باتیں کیوں چھپاؤں گا؟ حمیرہ کا ذکر ہم نیک نیتی سے چھیڑتے ہیں، ہم درد غم کارڈ دوستوں کی طرح، تمہیں چڑھانے کے لیے نہیں۔ اب میں کیا کہوں مزید؟ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، میں اپنے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اسی وقت رومی نے مجھ سے فون لوٹانے کا کہا اور طارق سے خود ہی ایک کونے میں جا کر باتیں کرنے لگی۔ میں کرسی سے اٹھا اور یوں ہی بستر پر دراز ہو گیا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور محسوس ہو رہی تھی۔ دل و دماغ نہ جانے کیسی کیسی کثافتوں کی زد میں تھا۔ سوچوں کے دروازے بند کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں شعوری اور لا شعوری طور پر وارد ہو جاتی تھی۔ میں ذرا دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور تنگ آ کر تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر اس میں منہ گھسا دیا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح مجھے رومی ہی نے جگایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ناشتے کی میز پر گل بادشاہ ہی نہیں بلکہ طارق بھی میرا منتظر تھا۔ مجھے طارق کی اس قدر جلد واپسی پر حیرت ہوئی۔ میں نے وال کلاک پر وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ ابھی یہاں پہنچا ہو۔ بہرحال میں فریش ہو کے ناشتے کی میز پر آ گیا، وہاں وہ سب موجود تھے۔ سلام دعا کے بعد میں نے طارق کی طرف نکیوں سے دیکھا اور ایک کرسی سنبھال لی۔ ناشتہ خاموشی سے کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد چائے کا دوسرا کپ نشست گاہ پر پیا جانے لگا اور وہیں اب تک کی گفتگو کا آغاز بھی ہوا۔ میں تو فی الحال خاموشی سے چائے پیتا رہا، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، جبکہ طارق گل بادشاہ کو اپنے تائیں اب تک کی صورتحال سے آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ میرا تذکرہ بھی آیا۔ اس کے بعد گفتگو تبادلہ خیال کی جانی پڑی تو طارق نے مجھ سے بھی ان تازہ ترین حالات کے بارے میں رائے لینے کی کوشش آئی۔ مقصد غالباً اس کا یہی ہوگا کہ وہ مجھے بھی اس موضوع کی جانب کھینچ لانا چاہ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ابھی تک کل رات ہونے والی ترش و تلخ باتوں کا غبار طاری تھا، تاہم میں برداشت کیے ہوئے تھا۔ لیکن جب اس نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے الٹا اس سے سوال پوچھا، میرے اور رومی کی واپسی کے بعد تم وہاں موجود رہے؟ کیا تمہیں کوئی خاص کلیو ملا جس کے لیے تم وہاں رکے تھے؟ طارق نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، ابھی تو نہیں، لیکن ہمارا نشانہ اب بھی بدستور گوہر شاہ کی وہی حویلی رہے گی۔ ممکن ہے مجھے وہاں مستقل ٹھہرا بھی ٹالنا پڑ جائے۔ طارق کے جواب سے میں مطمئن ہو گیا اور میرے اندر کی ساری قدورت چھٹنے لگی۔ اس نے اگرچہ مجھ سے جواب مانگا تھا مگر میں نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا تھا جس کا اس نے جواب بھی دیا، لہٰذا اب میں اپنی رائے دیتے ہوئے بولا، گوہر شاہ کے خلاف اس کی بیٹی بانو والا ہی کیس بہت مضبوط ہے۔ انسپکٹر شعیب کا قتل بھی اسی نے کروایا ہوگا تاکہ وہ بیان سامنے نہ آ سکے، جس کی بنیاد پر گوہر شاہ نے اس کی مدد سے بانو کو ہم سے چھین کر دانستہ اس کے باپ کے حوالے کیا۔ سب سے بڑا کلیو تو جبار ماہی ہے۔ آپ کا ایس پی سجاد رنداوا اس سے بہت کچھ اگلوا سکتا ہے۔
میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں اس سلسلے میں مزید ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری بات میں نے دانستہ طارق اور رومی کو سنانے کے لیے بظاہر گل بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، اور سارا زور میں نے پولیس اور ایس پی سجاد پر دینے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں جتنا کام کرنا تھا وہ ہم نے اپنی جانیں جوخم میں ڈال کر دیا تھا۔ گل بادشاہ میری بات سمجھ رہا تھا، لیکن طارق کسی اور ہی سوچ میں گم نظر آیا، جبکہ رومی کچھ سوچنے کے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے طارق کی جانب ترچھی نگاہوں سے تکے جا رہی تھی، گویا وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ میں تمہاری بات سے متفق ہوں ڈاکٹر صاحب، گل بادشاہ نے فوراً کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم تینوں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، ان مجرموں کے خلاف قانون کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں۔ میں ایس پی سجاد پر اسی بات کا زور دوں گا، بلکہ اسے خود بھی اندازہ ہے اور وہ تم لوگوں کا مشکور بھی ہے۔ مگر بات صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی، طارق نے بالآخر لب کشائی کی۔ ہم سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو تب ہے جب ایس پی سجاد گوہر شاہ کو گرفتار کرے، اسے قانون کے کٹہرے میں لائے۔ یہ سب اپنے وقت پر ہو ہی جائے گا، میں نے کہا۔ گوہر شاہ حویلی والے واقعے کے بعد سے گم شدہ ہے، یعنی کہ مفرور ہے۔ حویلی میں بیک وقت 2 حادثے رونما ہو چکے ہیں، ایک بانو کی باپ ہی کے گھر میں قید اور خودکشی، دوسرے اس کی بیوی یعنی بانو کی ماں جس کا نام غالباً نفیسہ بیگم معلوم ہوا تھا ہمیں، اس نے چھلانگ لگائی۔ ان سب باتوں اور واقعات کے پھندے میں گوہر شاہ کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جسے چھڑانا اب اس کے لیے آسان نہیں۔ تو ہم کیا پھر اسے قرار واقعی سزا ملنے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ طارق بولا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجہ میں بولا۔ اسی مقصد کے لیے تو میں اکیلا وہاں رہ گیا تھا، تاکہ مزید حالات کا جائزہ لے سکوں کہ حویلی میں ان واقعات کے بعد گوہر شاہ ان پر کیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اگر مفرور بھی ہے تو سب سے پہلے وہیں کا ہی رخ کرے گا، اور وہیں اسے پتہ چلے گا کہ وہاں وہ خود کو قانون کے پھندے سے بچانے کے لیے کون سے ہتھیار تیز کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے کندھے اچکا کر کہا، لیکن تم نے کل رات ہی سے میرے وہاں رکنے پر ایسی چڑ ڈال رکھی تھی کہ رومی پریشان ہوگی۔ طارق کے اندر کا ابال نکل گیا۔ گل بادشاہ کو بھول کر ہم آپس میں تلخیوں میں پڑنے لگے تھے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا، تو ٹھیک کیا تھا میں نے، تمہیں بتانے میں کیا حرج تھا، ابھی تو تم بتا ہی رہے ہو نا۔ میری جوابی کارروائی پر طارق چلا کر سر چٹکنے لگا۔ رومی پھر پریشان ہوگی۔ طارق نے شاید میرا غصہ اسی پر نکالا اور بولا، تمہیں نہ جانے کیوں اس آدمی کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ سیف ہم سے بددل ہو رہا ہے، اس لیے مجھے جلدی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو یہ بات تم نے ابھی بتائی ہے، تم مجھے وہیں بتا دیتے، بلا وجہ ہمیں تجسس میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھی براہ راست اس کے منہ لگ ہی گیا۔ وہ گرم نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سر جھٹک کر دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ گل بادشاہ حیران ہو کر بولا، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اسی میں گرما گرمی پر اتر آئے ہو؟ ان دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، رومی نے چڑ کر کہا۔ گل بادشاہ مسکرا کر بولا، ہو جاتا ہے، جہاں محبتیں زیادہ ہو جائیں وہاں گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی بات کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیا ہے گل بادشاہ۔ طارق نے دل کے بڑھاس نکالی۔ میرا ایسا مائنڈ ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے فضول اور ناپرستی میں پڑوں، میں تلخی سے کہا۔ رومی تم بتاؤ، آخر ان کے بیچ تنازع کس بات کا ہے؟ گل بادشاہ نے ہمیں مزید الجھانے کے بجائے رومی ہی سے رابطہ قائم کرنے کا سوچا، تو رومی نے اسے بتا دیا۔ گل بادشاہ چند ثانیے سوچنے کے بعد طارق کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم تینوں آپس میں گہرے دوست ہو، یقیناً ایک دوسرے پر جان بھی چھڑکتے ہو کہ تم تینوں کا ایک ساتھ ان خونی سوداگروں کے خلاف محاذ میں اکٹھے ہونا بھی بلا شبہ ایک قابل تعریف عمل ہے۔ لیکن طارق میاں، ایک چھوٹی سی غلطی تم سے ہوئی ہے۔ جو بندہ ایک مقصد میں ساتھ رہے اور اس سے کچھ چھپایا جائے تو اس کا زود رنج ہونا قدرتی بات ہے۔ جی ہاں گل بادشاہ، یہی ایک چھوٹی سی بات ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے پھیلا کر بڑی کر دیا ہے، طارق بولا۔ لیکن بات یہ تھی کہ میں اپنے طور پر جو سوچتا ہوں اس پر اچھی طرح غور و فکر اور عملی طور پر اسے کسی لائق نہ سمجھ جاؤں، وہ میں کسی پر ظاہر نہیں کیا کرتا۔ لیکن جو سوچا جائے اس پر ساتھیوں سے تبادلہ خیال تو ضرور کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ انسان خود کو عقل کھل سمجھتا ہو۔ گل بادشاہ مسکرا کے طارق سے مخاطب ہوا، ایک نقطے پر تبادلہ خیال کرنا اچھا ہوتا ہے۔ تم خود سوچو، جب تم خود ہی کچھ سوچ کر اسے مکمل سمجھو گے تو پھر اس میں بھلا تبادلہ خیال کی کیا گنجائش رہے گی؟ اس کی بات نے طارق کو لاجواب سا کر دیا۔ وہ سر جھٹ کر اپنے ہونٹ بھینچنے لگا، بالآخر بولا، بس گل بادشاہ، ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، مگر پھر بھی یہ ایسی اہم بات تو نہیں کہ اسے ایشو بنا کر ناراض ہوا جائے۔ ہاں یہ بات تو غلط ہے۔ گل بادشاہ نے مفاہمت اور ثالثی کے درمیانی راہ قائم رکھتے ہوئے اس کی تائید کی اور میری جانب دیکھا۔ کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہو؟ بس گل بادشاہ، اس موضوع کو بریک کر دیں، دونوں ہی پاگل ہیں، لیکن اب شاید آپ کے سمجھانے سے ان کی کھوپڑی میں عقل آ گئی ہو۔
رومی درمیان میں بول پڑی۔ اس نے منہ بسو رکھا تھا۔ بس انکل گل، اس موضوع کو بریک کر دیں۔ دونوں ہی پاگل ہیں، لیکن اب شاید آپ کے سمجھانے سے ان کی کھوپڑی میں عقل آ گئی ہو۔ رومی درمیان میں بول پڑی تھی۔ اس نے منہ بسو رکھا تھا۔ واہ، کیا نام دیا ہے تم نے گل بادشاہ کو بھی، انکل گل۔ یکدم طارق کی دبی ہوئی رگیں ظرافت بھڑکی اور ہم بے اختیار مسکرا دیے۔ چلو دونوں گلے ملو اور آئندہ کسی غلط فہمی میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، گل بادشاہ میں شفقت سے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ وہ عمر میں ہم سے بڑا تھا، بلا شبہ اس کی سنگت میں ہمیں ایک بزرگی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمارے دلوں میں قدرتی طور پر اس کا احترام پیدا ہونے لگا تھا۔ اس لیے میں اور طارق جھیپی جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور گلے مل گئے۔ اگلے چند گھنٹوں بعد کچھ ایسی حوصلہ افزا اطلاعات ملی جن سے دل و دماغ پر طاری مایوسیوں کے بادل چھٹتے محسوس ہونے لگے۔ جبار ماہی نے اپنے گھنونے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ بقول گل بادشاہ کے ڈالی اور ایس پی سجاد سے روابط کے بعد مبینہ طور پر جبار ماہی نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا تھا اور گوہر شاہ کا بھی کچا چٹا کھول کر رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر گوہر شاہ اشتہاری قرار دیا جا چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کا مقرب خاص تاج بھی روپوش ہو گیا تھا۔ لہذا پولیس ہی نہیں بلکہ رینجرز کے اہلکار بھی اس کی تلاش کی راہ میں لگ چکے تھے۔ ساتھ ہی جبار ماہی نے ایک اور شخص کا نام بھی لیا ہے جس کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ گوہر شاہ کی اصل سپورٹ سہراب مجوٹا کر رہا ہے، جس کے پیچھے ایگل اسکواڈ اور ریپڈ رسپانس فورس کو لگا دیا گیا ہے۔ سہراب مجوٹا کے نام پر بالخصوص میں اور رومی دونوں چونک پڑے تھے۔ طارق بھی بھویں سکیڑ کر اس نام کو اپنی یادداشت میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ سہراب مجوٹا، یہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں ہمارے انڈین ساتھی شوکت اور ریٹا نے ہمیں بتایا تھا؟ اچانک طارق کو جیسے یاد آ گیا۔ ہاں، اپنے ان دونوں بہادر ساتھیوں کے ذکر پر میرا دل غمگین سا ہو گیا اور ان کے حق میں دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، آمین۔ رومی اور طارق نے بیک زبان کہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھی۔ ان دونوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان عالمی خونی سوداگروں کے خلاف یہ رپورٹ حاصل کی تھی۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، اس کا اصل کریڈٹ بھارت ہی کی ایک دلیر اور غیر جانبدار لیڈی رپورٹر آشا دت کے سر جاتا ہے، جو ایک عرصے سے کشمیر کاز پر بھی کام کرتی رہی ہے اور جس اس کی زمین بھارت میں دیش دروہی، غدار اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا تھا۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کی کارکردگی کو سراہتا ہے۔ اس نے بڑی محنت اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہ رپورٹ تیار کی تھی۔ اگر یہ منظر عام پر آ جاتی تو بھارت کے بڑے بڑے نیتاؤں کے بت زمین بوس ہو جاتے، لیکن ان کی زد میں پاکستان کی بھی کچھ بھاری بھرکم شخصیات کے کھلونے چہرے بے نقاب ہوتے۔ انہی میں ایک بڑی سماجی شخصیت سہراب مجوٹا کی بھی تھی۔ جبار ماہی در حقیقت اسی کا آدمی تھا۔ ایک لمحہ توقف کے بعد میرا بیان جاری رہا۔ وہ ساری رپورٹ مجھے ابھی تک ذہن نشین تھی، جس کی حفاظت کے لیے شوکت اور ریٹا نے اپنی جانیں دے دی تھی۔ لہذا میں طارق اور رومی کو پھر سے اس کی یاد تازہ کروانا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ اب ہماری مہم دوسرے موڑ میں داخل ہونے والی تھی، جو پہلی والی مہم سے زیادہ خطرناک اور اہم ترین تھی۔ دوسرا نام یہاں کے ایک سابقہ MPA گوہر فیروز شاہ کا تھا۔ تیسری اہم شخصیت بھارت سے تعلق رکھتی تھی، جو در حقیقت ایک مافیا کے لیے بھی کام کرتی تھی، جو بظاہر بھارت میں سماج سدھار کی ایک تنظیم کا روح رواں بھی تھا، مگر در پردہ وہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے۔ اس کا نام جیسا کہ مذکورہ ہو چکا شنکر چانکیا ہے۔ یہ تینوں عذاب فروش تھے۔ یہ تینوں عذاب فروشی کے اس کھلونے کاروبار میں بزنس پارٹنر ہیں۔ بہرکیف بدقسمتی سے بعد میں آشادت کو اس خونی مافیا نے حادثاتی موت مروا دیا، لیکن ہمارے ان دونوں جاں بحق دوستوں شوکت اور ریٹا نے یہ رپورٹ اڑا لی، مگر افسوس کے ثبوت اس کے پہلے ہی ضائع کر دیے گئے تھے۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے یہ سب، رومی جوش سے بولی۔ طارق میری طرف دیکھتے ہوئے توصیفی لہجے میں بولا، واہ، تمہاری یادداشت تو ایک دم فرسٹ کلاس ہے۔ پورے سیاق و سباق کے ساتھ تمہیں تو یہ اہم رپورٹ ازبر ہو چکی ہے۔ مجھے تو یہ چیدہ چیدہ سے نام بھی بھول گئے تھے، مگر اس رپورٹ کی اہمیت اس وقت تو چند ہو جاتی ہے جب ثبوت۔ رومی کہتے کہتے شاید رکی تھی کہ میں نے ایک دم اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا۔ اس وقت بھی میں نے اس کے جواب میں یہی کہا تھا کہ جن حالات سے میں مڈل ایسٹ کے اس منحوس اسپتال میں اپنی ملازمت کا ایام بتا چکا ہوں، اس کے تناظر ہی میں نے اس رپورٹ کا جب تجزیہ کیا تو یہ مجھے 100% سچی اور درست معلوم ہوئی۔ اس کی سچائی میں ایک ذرہ برابر بھی مغالطہ یا مفروضہ نہیں۔ رہی ثبوت کی بات تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے بعد میرے سامنے ہدف واضح ہو چکا ہے۔ کیسا ہدف؟ طارق نے قدرے بھویں اچکا کر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔